الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نام ہے رحمان تیرا، نام ہے رحمان تیرا، ہم بڑے نادان ہیں، بھول ہو جاتی ہے آخر کیا کریں انسان ہیں. خار ہیں بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں. ہر بندہ گناہگار ہے، اور بہترین وہ گناہگار ہے جو اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، یعنی توبہ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور ان کی توبہ کو فوراً قبول بھی فرماتے ہیں، اور ان کی خطاؤں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں، اور خطاؤں کو معاف فرما کے نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں. انسان دو کام کرتا ہے، یا نیکی یا گناہ. یہ دائیں طرف بیٹھا فرشتہ ہم سب کی نیکیاں لکھتا ہے، حتیٰ کہ کافروں کی بھی لکھتا ہے، اور بائیں طرف بیٹھا فرشتہ ہماری خطاؤں کو لکھتا ہے.
کافروں کی بھی لکھتا ہے، مسلمانوں کی بھی لکھتا ہے۔ کافر نیکیاں کرتے ہیں، ہاں جی کرتے ہیں، سچ بولے گا تو نیکی ہے، حلال کھائے گا تو نیکی ہے، جھگڑے سے بچے گا نیکی ہے، صلح میں پہل کرے گا نیکی ہے، راستے صاف کرے گا نیکی ہے، بیمار کی عیادت کرے گا نیکی ہے، غریب کی مدد کرے گا نیکی۔ کافر بھی نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں کی جزا ضرور دیں، یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے۔ بھلے مسلمان نیکی کرے یا کافر، کافر کو بھی جزا ملے گی۔ دو باتیں ہیں، جب کافر نیکیاں کر کے مرنے لگتا ہے کفر کی حالت میں، تو رب ذوالجلال اس کو نیکیوں کی جزا اسی دنیا میں مرتے وقت دے کے اس کی روح کی جدائی آسان کر دیتے ہیں، اور وہ جلدی اور آرام سے مر جاتا ہے، اور اس کو اس کی تمام زندگی کی نیکیوں کی جزا مل جاتی ہے۔ اور قیامت کے دن یہی کافر جب ایک طرف فرشتہ نیکیاں لے کے آئے گا، ایک طرف اس کی گناہ، کفر، شرک، وہ چیزیں لے کے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیکی کے پلڑے میں نیکیاں ڈالو اور دوسرے پلڑے میں اس کا شرک، کفر ڈالو۔ وہ تمام نیکیاں بے وزن ہو جائیں گی، کیونکہ کفر اتنی بڑی خطا ہوگی کہ وہ بھاری ہو جائے گا اور وہ بندہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلمان جب گناہ کرتا ہے، اس کا یہ بائیں طرف بیٹھا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ گناہ بھی ارادے سے کرتے ہیں لوگ، اور نیکیاں بھی ارادوں سے کی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت کے لوگ جب دعوت دیتے ہیں بھئی کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، تو بندے کھڑے ہوتے ہیں، جی چلے کا ارادہ ہے، 4 ماہ کا ارادہ ہے، آدھی زندگی کا ارادہ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، رب ذوالجلال اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ آج اور ابھی اسی وقت میرے بندے کے اعمال نامے میں مقبول نیکی لکھ دو۔ اگر اس نے ارادہ کیا حج کا، ابھی لکھو قبول، ہو سکتا ہے نہ کر سکے لیکن ثواب مل گیا۔ اس نے نیت کی اللہ مجھے بیٹا دے، میں عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، پتہ چلا اولاد ہی نہیں ملی، لیکن اس کا ثواب اس کو ضرور مل گیا۔ بیٹا ملتا نیکی نہ بنتا، لیکن جب ارادہ کیا تو ثواب مل گیا۔ مسجد بناؤں گا، کسی بھی نیکی، حج کروں گا، عمرہ کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، کوئی بھی نیکی کا ارادہ بندہ کرتا جاتا ہے، میرے مالک اس دائیں طرف والے فرشتے سے لکھوا دیتے۔ لیکن یہ تو لکھا گیا، اب وہ ارادے والی نیکی بندہ 6 مہینے بعد رمضان آ گیا، روزے رکھ رہا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے مالک آپ نے اپنے بندے کی نیکی پہلے لکھوا دی تھی، جب آپ کے بندے نے ارادہ کیا اللہ روزے رکھوں گا، آپ نے روزے کا ثواب لکھوا دیا، پورے رمضان کا ثواب لکھوا دیا، یا اللہ آپ نے حج کا ثواب بھی پہلے لکھوا دیا۔ آج 10 سال کے بعد بندہ کعبے آیا ہے، اللہ اب کیا کرنا ہے؟ ثواب تو پہلے لکھا ہوا اسی حج کا، لیکن 10 سال بندہ کعبے جا پہنچا، اللہ فرماتے ہیں اب تو میرے بندے کے اعمال نامے میں 10 لاکھ گنا اجر و ثواب بڑھا کے لکھ دو۔ ارادہ کا ثواب لکھا گیا، پھر گناہ کا ارادہ کرتا ہے بندہ، یہ بھی فرشتہ اللہ سے زوال، اللہ اجازت ہو تو گناہ بھی لکھ دیا جائے، اللہ فرماتے نہیں نہیں میرے بندے کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ارادہ کیا ہے ہو سکتا ہے ارادہ ترک کر دے، گناہ کا ارادہ کیا
زنا کا ارادہ کیا، لیکن دل میں اللہ کا خوف آ گیا اور ارادہ ترک کر دیا، اللہ فرماتے ہم تو اس کو بھی نیکی لکھ دیں گے، کیوں ارادہ لکھتے ہو؟ پھر ارادہ بھی نہیں لکھا، پھر بندے نے گناہ کر بھی لیا، پھر اللہ سے سوال کر دیں اللہ اب آپ کے بندے نے گناہ کر لیا ہے، اب تو لکھا جائے، قربان جاؤں اپنے مولا پہ۔ اللہ فرماتے ہیں نہ لکھو نہ لکھو، انتظار کرو، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا، ہو سکتا ہے میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو جائے، میں پھر بھی معاف کر دوں گا، ہو سکتا ہے میرا بندہ گناہ کے بعد مسجد میں آ جائے، نماز پڑھ کے چلا جائے، کیونکہ گناہ کے بعد نیکی کا موقع مل جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے پچھلا گناہ معاف کر دینا ہے۔ فرمایا نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اس لیے انتظار کرو، ہو سکتا ہے میرا بندہ کوئی نیکی کر لے، ہم بندے کو معاف کر دیں گے۔ پھر 4 دن گزر گئے، بندے نے توبہ نہیں کی، توبہ بھی بھول گیا۔ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ آپ کا بندہ تو توبہ کرنا بھی بھول گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں، اب چلو لکھ دو، 1 لکھنا، 2 بھی نہ لکھنا، میرے بندے پہ ظلم ہو جائے گا، اور کنارے پہ لکھنا، کوئی تو میرے بندے کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، پھر بھی میں اپنے بندے کی خطا کو معاف کر دوں گا۔ ایک نوجوان نے ڈائری بنا لی، روزانہ اپنے گناہ لکھنے لگ گیا، وقت گزرتا رہا، روز گناہ کرتا، ڈائری میں لکھ دیتا، آخر گناہ لکھتے لکھتے اپنے ہی آنکھ سے لکھتے لکھتے ڈائری میں جگہ ختم ہو گئی۔ ماں کو جا کے قصہ سنایا، ماں میں نے گناہ لکھنا شروع کیے، آج یہ حال ہوا کہ ڈائری پر ہو گئی، جگہ کوئی نہیں بچی، سارے گناہ لکھ ڈالے ہیں۔ ماں نے پوچھا بیٹا کبھی نیکی بھی لکھی ہے؟ اماں جان میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، کیسے لکھتا؟ بیٹا یاد تو کرو کوئی نیکی۔ ہاں ماں، 1 نیکی زندگی کی یاد ہے، اس لیے میں نے لکھی بھی نہیں ہے، 1 تو نیکی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا لکھ دو، 1 نیکی ہے، اس کو بھی نہ چھوڑو، لکھ دو۔ نوجوان نے سوچا کہاں لکھوں، کاپی اٹھا لی لکھنے کے لیے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخری جگہ پہ کونے میں تھوڑی سی جگہ خالی تھی، اس کے اوپر لکھ دیا کہ مالک مجھے 1 مرتبہ زنا کا موقع ملا، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، لڑکی بھی راضی تھی، میں بھی راضی تھا، میرے مالک مجھے تیرا خوف آ گیا، میں نے زنا نہیں کیا، لکھ دیا، لکھ کے رات کو ڈائری سرانے رکھ کے سویا۔ جب صبح اٹھا تو کیا منظر دیکھا کہ وہ ڈائری جو گناہ لکھے ہوئے تھے، ساری ڈائری گناہوں کی گناہ مٹ چکی ہیں، اور 1 نیکی اس کے اندر درج ہے، 1 نیکی نے پوری زندگی کے گناہوں کو مٹا دیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں ہی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ میرے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑ بیٹھنا، ہو سکتا ہے مالک اسی سے راضی ہونے والا ہو، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کر بیٹھنا، ہو سکتا ہے رب اسی سے ناراض ہو جائے، کیونکہ وہ نقطہ گیر بھی ہے، وہ نقطہ نواز بھی ہے۔
وہ راضی ہونے پہ آئے تو نقطے پہ، وہ پکڑنے پہ آئے تو نقطے پہ۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو شاگرد نے خواب میں دیکھا اور پوچھا امام جی کیا بنی؟ انہوں نے کہا جب میں پیش ہوا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے فرمایا غزالی تو بڑا عالم بھی تھا، محقق تھا، مدرس تھا، مبلغ تھا، مصنف تھا، ہر نیکی تیری ہمارے پاس مقبول موجود ہے، لیکن ایک نیکی ہے جس سے ہم نے تیرے اوپر کرم کیا اور فضل کیا، کیونکہ نیکیوں سے بخشش نہیں ہونی، بخشش اللہ کے فضل سے ہونی ہے۔ یا اللہ وہ میری کون سی نیکی ہے جو آپ نے پسند فرمائی؟ فرمایا جب قلم دوات میں ڈالی سیاہی اس کے اوپر لگ کے آئی اور سیاہی کے اوپر مکھی اڑتی ہوئی آ کے چمٹ گئی۔ غزالی تیرے دل میں خیال آیا مخلوق ہے اللہ کی، پیاسی ہوگی، بھوکی ہوگی، تو ہاتھ کو رو کے بیٹھے رہا، تو نے دنیا میں ہماری مخلوق پہ رحم کیا، آج غزالی ہم نے تیرے اوپر رحم کیا۔ اللہ نے اپنے عرش کے سامنے نور کا منبر اس پہ مجھے بٹھا دیا ہے، میں اللہ کے انوارات و تجلیات میں مستغرق ہوں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا علامہ جی کیا بنی؟ انہوں نے کہا میرے مالک نے تو مجھے ایک شعر کے بدلے میں معاف کر دیا ہے۔ علامہ جی وہ کون سا شعر تھا جو مالک کو پسند آیا؟ فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ نقطہ نواز ہے، پکڑنے پہ آئے تو نقطے پہ، راضی ہونے پہ آئے تو نقطے میں۔ میرے حضرت نے فرمایا میرے عزیزوں، میرے فقیروں، میرے دوستوں، خیال کرنا کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کر بیٹھنا، ہو سکتا ہے رب پکڑ لے، پھر وہ کہاں چھوٹا رہا جس سے رب ناراض ہو گیا۔ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا، اگر رب کو پسند آ گئی تو آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ وہ نیکی کہاں چھوٹی رہی گئی، وہ تو سب سے بڑی ہو گئی جس سے رب راضی ہو جائے۔ یا اللہ آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ ہم تو بندوں کو راضی کرنے پہ لگے رہے۔ باپ بیٹے سے راضی نہیں ہوتا، بیٹا باپ سے راضی نہیں ہوتا، بھائی بھائی سے راضی نہیں ہوتا، دوست سے راضی نہیں ہوتا، ہمسایہ ہمسائے سے راضی نہیں ہوتا، بڑے تلے کر لیے، منا دیا، پھر بھی راضی نہیں ہوئے، معاف کر دیا، راضی نہیں ہے۔ قربان جاؤں اپنے مالک پہ، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، راضی بھی ہو جاتا ہے۔ فرمایا دنیا کو منانا بڑا مشکل ہے، مالک کو منانا بڑا آسان ہے۔ فرمایا سچ بولے گا میں رب راضی ہو جاؤں گا، حلال کھائے گا میں راضی ہو جاؤں گا، نکاح کرے گا میں راضی ہو جاؤں گا، میٹھا بول بولے گا میں رب راضی ہو جاؤں گا، روزہ رکھے گا راضی ہو جاؤں گا، نماز پڑھے گا راضی ہو جاؤں گا، علماء کی مجالس میں جائے گا۔ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ فرمائیں گے اعمال نامہ کھولو، کوئی نیکی ہے؟ کوئی نہیں ہے، صاف کوئی نیکی نہیں۔ اچھا دیکھو میرے بندے نے نیکی نہیں کی، کبھی کسی نیکی کی مجلس میں گیا ہو تو میرا معاف کرو، جیسے آپ آئے بیٹھے ہیں، ہم آئے، دیکھو کسی مجلس میں گیا ہو تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، پتہ چلے گا کسی نیک مجلس میں بھی نہیں گیا۔ اچھا دیکھو کسی عالم کے ساتھ کسی مجلس میں گیا، پتہ چلا عالم کے ساتھ بھی نہیں گیا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ علماء کا احترام کرتا تھا دل میں۔ اللہ نے فرمایا میرے علماء، دین کے علماء کا احترام کرتا تھا، جا میرا بندہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔
فرمایا کہ ادب کرے گا معاف کر دوں گا، کلمے کا ورد کرے گا معاف کر دوں گا، حج کرے گا معاف کر دوں گا، مسجد بنوائے گا معاف کر دوں گا، صدقہ دے گا میری رضا کے لیے معاف کر دوں گا، تجارت شریعت کے مطابق کرے گا معاف کر دوں گا، کسی غریب محتاج کو قرضہ دے گا معاف کر دوں گا، قرض کی ادائیگی میں مہلت دے گا میں رب معاف کر دوں گا، بیٹی کی اچھی تربیت کرے گا میں رب معاف کر دوں گا۔ ایک صحابی رسول آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ تو ارشاد فرمائے کہ جب بندے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں تو بندے کو کیا نعمت دیتے ہیں؟ فرمایا جب اللہ بندے سے خوش ہو جاتے ہیں تو بندے کو اللہ بیٹی دے دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب اس سے زیادہ خوش ہوں تو پھر کیا دیتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ زیادہ خوش ہوتی ہیں پھر اللہ اپنے بندے کو دوسری بھی بیٹی عطا کر دیتی ہیں۔ کملی والا اس سے زیادہ خوش ہوں بندے سے پھر کیا؟ فرمایا پھر بھی اللہ اپنے بندے کو خوشی میں تیسری بیٹی عطا کر دیتی ہیں۔ کملی والا اس سے زیادہ خوش ہوں پھر بتائیں کیا دیتی ہیں؟ فرمایا میرا صحابی جتنی اللہ خوش ہو جاتے ہیں بندے کو اللہ بیٹی ہی دیتے جاتی ہے۔ یہ اللہ کی خوشی ہے۔ فرمایا بیٹی پیدا ہو منہ گندا نہ کرو، نعمت ہے، رحمت ہے۔ یہ بیٹی جا کے پھر بہن بنتی ہے، بیوی بنتی ہے، پھر ماں بنتی ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے۔ عورت کا شان تو دیکھو۔ فرمایا حج کرے گا میں معاف کر دوں گا، مدینے جائے گا میرے محبوب کی قبر کو ایمان کی حالت میں دیکھے گا، میں رب تجھے معاف کر دوں گا۔ ریاض الجنت اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، آمین کہہ دیں۔ آج بھی میں نے جمعہ میں سنایا، تمہیں کیا پتا مدینے کی شان کا۔ مدینہ وہ شہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں گئے تو یثرب تھا، جب میرے آقا نے قدم رکھا ساری کائنات میں اندھیرا ہو سکتا ہے لیکن مدینہ روشن ہو گیا۔ میرے آقا نے قدم رکھا مدینہ منورہ بن گیا، روشن و منور ہو گیا۔ کائنات میں ایک روشنی وہ دیکھی گئی جس دن آمنہ کے لال پیدا ہوئے، ایسی روشنی کائنات میں پھر نہیں دیکھی گئی۔ اور جس دن میرے آقا نے مدینے میں قدم رکھا پھر بھی کائنات میں جو روشنی دیکھی گئی پھر قیامت تک نہیں دیکھی جائے۔ فرمایا مدینہ برکت والا شہر ہے، امن والا شہر ہے، اطمینان والا شہر ہے، سکون والا شہر ہے۔ کوئی بھی مسلمان چلا جائے ایسے لگتا ہے جیسے ماں کی آغوش میں آ گیا ہو، بلکہ ماں کی آغوش میں اتنی بچوں کو سکون نہیں ملتا ہوگا جو مسلمان کو مدینے میں جا کے سکون ملتا ہے۔ ایمان کا مرکز مدینہ ہے، اسلام کا محور مدینہ ہے، اور برکات کا شہر مدینہ ہے۔ وہ مدینہ ہے جس کی دھرتی کے اوپر فوقہا برکات، ارض المدینہ فوقہا برکات۔ مدینے کی مٹی ایسی ہے جس کے اوپر اللہ نے برکت ہی برکت ڈال دی ہے۔ وَتَحْتَهَا رَحْمَاتٌ، آمنہ کے لال نیچے تحتها رحمات، تو نیچے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اور مدینے کی فضا معطر بھی ہے، معمبر بھی ہے، مشک و عنبر سے زیادہ مہکنے والی بھی ہے۔ مدینے کی مٹی تراب المدینۃ شفاء، مدینے کی مٹی کے ایک ایک ذرے میں میرے مالک نے شفا رکھی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میری ماں بتاتی ہے ایک دن مدینے میں تیز آندھی آئی اور آندھی کے ساتھ آمنہ کے لال نے دروازہ کھولا، باہر نکل گئے۔ آپ نے آستین کھول دیے، منہ کھول دیا، آنکھیں بھی کھول دی،
میں نے پیچھے سے آواز دی کملی والا باہر نکل گئے، مٹی ہے دھول ہے اندر آ جائیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میرے مالک نے مدینے کی مٹی میں شفا رکھی ہے۔ اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے، اور آمین کہہ دیں زور سے۔ اللہ ان سب کو مدینہ دکھا، محلے والوں کو دکھا، علاقے والوں کو دکھا۔ مجھے یقین ہے ہر آنکھ بے تاب ہے، بے قرار ہے کہ اللہ وہ کون سا لمحہ آئے گا تیرے محبوب کا شہر دیکھ۔ آمنہ کے لال جب باہر سے آتے نا مدینے، جس سواری پہ ہوتے آپ بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے، سواری کو آواز بھی دیتے، ٹانگیں بھی مارتے، جلدی کرو، تیز چلو، اور مجھے مدینہ نظر آ رہا ہے، مدینے میں داخل کرو۔ خود آمنہ کے لال مدینے کے لیے تڑپتے تھے۔ پتہ چلا 70,000 فرشتہ روزانہ اللہ سے اجازت دے کے مدینے آتا ہے۔ مدینے کے تو عاشق ملائکہ لگے پڑے ہیں، ہم کیسے نہ ہوں مدینے کے عاشق۔ عاشق مدینہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 40 سال مدینے کی پاک دھرتی پہ گزارا۔ مدینہ پاک ہے یا نہیں ہے؟ مدینہ کل بھی پاک تھا، مدینہ آج بھی پاک ہے، قیامت کی صبح تک میرے آقا کا شہر مدینہ پاک رہے گا۔ ان الایمان لیارد الى المدینہ کما تارد الحیۃ الى جحرها۔ فرمایا ساری دنیا سے ایمان چھپ کر میرے مدینے میں آئے گا، زلزلہ نہیں آئے گا، طوفان نہیں آئے گا، اور طاعون بھی نہیں آئے گا، دجال بھی نہیں آئے گا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، مدینہ میرے آقا کا محفوظ رہے گا۔ آمنہ کے لال جو موجود ہیں، جن کے لیے رب نے کائنات بنائی ہے، فرمایا ہمیں سب کچھ مدینے سے ملا ہے۔ یہ تصور کرنا کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے مدینے سے خیرات ملی ہے۔ ہمیں آدھا قرآن مکہ میں ملا، اور پھر آدھا قرآن ہمیں مدینے سے ملا۔ کچھ حصہ مکی کہلاتا ہے قرآن کا، کچھ مدنی کہلاتا ہے، جو قرب و جوار میں وہ بھی مدنی ہے۔ فرمایا آدھا قرآن مدینے میں ملا، جہاد کا حکم مدینے میں ملا، آمنہ کے لال نے ہجرت فرمائی تو مدینے میں، پردے کا حکم ملا مدینے میں، زکوٰۃ کا حکم ملا مدینے میں، حج کا حکم ملا مدینے میں، اور رمضان کا روزے کا حکم ملا مدینے میں، تعویل قبلہ ہوا مدینے میں، پہلی اسلام کی مسجد بنی مدینے میں، پہلی اذان ملی مدینے میں، جمعہ ملا مدینے میں، عیدین ملی مدینے میں، شراب حرام ہوئی مدینے میں، اور پہلی قبر بنی جنت البقیع بن گئی مدینے میں۔ ما بین بیتی ومن دکھا 2 رکعت نماز اندر پڑھنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ احد پہاڑ پورا جنت کا، فرمایا الاحد جبل من جبال الجنہ، یہ احد پہاڑ جنت کے دیگر پہاڑوں میں سے یہ بھی پہاڑ جنتی ہے۔ اس کا مقصد ہے اور بھی پہاڑ ہیں جنتی۔ معروف پہاڑ جنت کے جبل رحمت عرفات والا، معروف پہاڑ جنت کا جبل ابی قبیس کعبے کا ہمسایہ، یہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے، اسی سے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی پہ حجر اسود اتارا گیا، نسبت والا ہے جنتی۔ اور تیسرا پہاڑ جس پہ میرے اللہ نے تجلی ڈالی جبل طور ہے، وہ بھی جنت کا پہاڑ۔ اور چوتھا پہاڑ احد شریف کا، آمنہ کے لال نے فرمایا احد میری محبت میں روتا ہے، میں محمد اس کا رونا سن لیتا ہوں۔ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے اعلان فرما دیا میرا محبوب آپ جس سے پیار کریں گے وہ جنتی ہو جائے گا، اور جو آپ سے پیار کرے گا ایمان کی حالت میں وہ بھی جنتی ہو جائے گا۔ اور یہ تو پہاڑ ہے، انسان تو انسان کا درجہ کیا ہے؟ پہاڑ سے محبت کریں گے، ہم پہاڑ کو جنتی بنا رہے ہیں، پورا پہاڑ جنتی۔
آپ ایک مرتبہ اوپر چڑھے ٹھہرے ہیں، ابو بکر دائیں طرف، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بائیں طرف، پہاڑ ہلنے لگ گیا خوشی میں جھومنے لگ گیا پہاڑ. پتا تھا محبوب خدا ہر پہاڑ کو علم ہے نبی کا، آمنہ کے لال کا فقط نہیں، ہر نبی کا ہر پہاڑ کو علم ہوتا ہے، درختوں کو علم ہوتا ہے. زکریا علیہ السلام نے درخت کو اشارہ کیا تو ٹکڑے ہو گیا. سمندروں کو، دریاؤں کو، سب مخلوق کو، پرندوں کو، چونٹیوں کو، کائنات کی ایک ایک مخلوق کو علم ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، ہم نے ان کے تکلیف نہیں پہنچانی. نبی پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے، پتھر پگھل جاتے تھے تاکہ نبی کا پاؤں نہ پھسلے، اللہ ہمارے اوپر ناراض نہ ہو. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے وہ مقام ابراہیم جو مکہ میں نظر آتا ہے وہ آج بھی پاؤں موجود ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں قدم کے نشان وہ بھی موجود ہیں. یہ بھی اللہ کی شان ہے. فرمایا پہاڑ جنتی ہو گیا. وادی عقیق پہلی وادی ہے دنیا کی جو مکہ سے نکلتی ہے اور بیت المقدس جاتی ہے. ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ بیت المقدس سے نکلتی اور مکہ میں ختم ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو یہی وادی عقیق والا راستہ لے کے گئے اور جبرائیل علیہ السلام سیدھے مدینے آئے، مدینے سے لے گئے طور کی طرف اور طور سے لے کے آئے پھر بیت المقدس کی طرف. یہ وادی ہے جو الٹی چلتی ہے اور جبرائیل علیہ السلام فرمایا ہذہ الوادی المبارکہ، یا رسول اللہ یہ وادی جنت کی مبارک ہے جس کے اندر آپ ٹھہرے ہیں. اور اس وادی کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مہاجرین مدینے چلے گئے، انصار و مہاجرین میں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو یہ بات وہ مشہور کر دی گئی یہودیوں نے کہ مسلمانوں کی جو طاقت ہے مردانہ وہ ختم ہو چکی ہے اور ان سے اب کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی کیونکہ یہ کلمہ پڑھ چکے ہیں اور رب ان سے ناراض ہے. تو یہ جب بات چلی تو مسلمان مہاجرین و انصار میں جو سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر ہیں، وہ اسی وادی کے اندر پیدا ہوئے. پھر اللہ نے سب کو اولاد دینا شروع کر دی. یہ مبارک وادی ہے. فرمایا وادی عقیق جنت کی مدینے میں ہے. تو میں نے دیکھا ادھر جنت البقیع ہے اور ادھر احد پہاڑ جنت کا، ادھر وادی جنت کی عقیق، بیچ میں ریاض الجنت ہے، جنت کے وادی بھی مدینے میں. پھر میری زبان نے کہہ دیا کہ المدینۃ جزء من الجنہ، میرے مالک نے پورے مدینے کو جنت بنا رکھا ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف میں سہروردی سلسلے کے بڑے ہی عالم بھی، محدث بھی، فقیہ بھی اور صوفی بزرگ گزرے ہیں. میں ان کی قبر پہ کافی ٹائم مراقبہ کر کے آیا ہوں. ان سے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا یہ بتائیں مدینے کی شان زیادہ یا مکہ کی شان زیادہ ہے؟ میں نے کہا میرے سے کوئی پوچھتا میں تو فوراً جواب دینے لگتا کہ مکہ کی شان زیادہ ہے. کیوں دیتا؟ وجوہات تھی. میں یوں کہتا کہ پہلا گھر بنا اللہ کا مکہ میں، مکہ میں ہے نا کعبہ، کعبہ مکہ میں ہے، بیت اللہ مکہ میں ہے، عبادت کا محور مکہ میں ہے، طواف مکہ میں ہے، عمرہ مکہ میں ہے، حجر اسود مکہ میں ہے، زمزم کا پانی کنواں وہ بھی مکہ میں ہے، مقام ابراہیم مکہ میں ہے، صفا مروہ بھی مکہ میں ہے، حج مکہ میں ہے، مینا و مزدلفہ عرفات بھی مکہ میں ہے، جبل نور مکہ میں ہے، جبل سور مکہ میں ہے، جبل رحمت مکہ میں ہے، جبل ابی قبیس مکہ میں ہے. ہر نبی نے مکہ کا سفر کیا اور ہر نبی نے کعبے کا طواف کیا، عمرہ بھی کیا، حج بھی. حج شروع سے موجود ہے، یاد رکھنا. اور طواف بیت المقدس میں کبھی نہیں ہوا، وہ قبلہ تھا، طواف کا مرکز یہی کعبہ تھا. مدینے میں طواف کبھی نہیں ہوا، دنیا میں کبھی بھی کہیں طواف جائز نہیں ہے. اگر طواف جائز ہوتا تو آمنہ کے لال کی قبر کا طواف ہو رہا ہوتا. کہیں بھی جائز نہیں ہے طواف، یاد رکھنا. بیت المقدس میں نہیں ہوا، طواف صرف کعبے کا ہے. تو میں تو کہتا کعبے کی مکہ کی شان زیادہ ہے. ہر نبی نے مکہ کا سفر کیا، دو نبیوں کی
قربانی مکہ میں ہے، آمنہ کے لال کی ولادت مکہ میں ہے، قرآن کا نزول بھی مکہ میں ہے، نماز ملی تو مکہ میں، کلمہ ملا تو مکہ میں۔ تو میں تو یہی کہتا، لیکن عاشق کا جواب سنیں۔ عاشق نے بتایا آمنہ کے لال جب مکہ میں تھے تب مکہ کی شان زیادہ تھی، 53 سال مکہ میں گزارے۔ جب محبوب خدا مدینے آ گئے، اللہ کے حکم سے مدینے آئے، ہجرت فرمائی، تو عاشق نے جواب دیا اب مدینے کی شان زیادہ ہے۔ جب تک آپ مکہ میں تھے مکہ کی شان زیادہ تھی، جب آپ مدینے آ گئے اب مدینے کی شان زیادہ ہے۔ پھر عاشق نے پوچھا مدینے کی شان زیادہ یا جنت کی شان زیادہ؟ پھر جواب دیا کہ جب تک محبوب خدا مدینے میں ہے مدینے کی شان زیادہ رہے گی، جب میرے آقا جنت میں تشریف لے جائیں گے پھر جنت کی شان بھی بڑھ جائے گی۔ شان تو شان والے کی ہے، اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے، آمین کہہ دیں۔ رسول اللہ سے فرمایا جو مکہ تک آیا میرے مدینے نہیں آیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ میں نے اپنے اکابر کو دیکھا، علماء دیوبند کو، کہ وہ کبھی کبھی حج کی نیت ہی نہیں کرتے تھے، صرف مدینے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ ایک سفر حج کا کرتے اور ایک سفر مدینے کا کرتے، تاکہ انفرادی پتہ چلے ہم آقا علیہ السلام کو ملنے جا رہی ہیں۔ اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے، آمین کہہ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے نہیں کرنا چاہتے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ امام صاحب یہ بتائیں کہ اللہ کی محبوب کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تڑپ ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو محبوب کا دیدار تو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ کیا طریقہ ہے؟ میں کتنی پانی روزانہ پیتے ہو؟ اس نے کہا جی 10 گلاس، یا پانی 20 گلاس۔ تو انہیں فرمایا کہ 1.5 گلاس پانی پینا ہے، باقی سارا ختم پانی، اور 3 دن پانی 1.5 گلاس پینا، اور 3 راتیں جو مسلسل خواب آئے تو پھر مجھے آ کے بتانا۔ 3 دن گزر گئے، شاگرد آ گیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ، مصر میں ان کی قبر ہے۔ صرف میں نے امام شافعی کی قبر ابھی نہیں دیکھی، مصر نہیں گیا۔ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک ان تینوں اماموں کی قبروں پہ حاضری دے آیا۔ تو پوچھا ہاں جی عمل کیا؟ دیا جی۔ خواب بھی دیکھا؟ ہاں جی خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ 3 راتیں۔ شاگرد نے بتایا کہ میں نے پانی کم کر دیا، رات کو خواب میں دیکھا میں کنویں پہ ٹھہرا ہوں، پھر دیکھا میں نے چشمے پہ ٹھہرا ہوں، پھر میں نے دیکھا میں ندی پہ ٹھہرا ہوں، پھر میں نے دیکھا دریا کے کنارے ہوں، پھر میں نے دیکھا سمندر کے کنارے ہوں۔ 3 راتیں ایسی گزری ہیں۔ پر میں جاؤ بیٹے میں نے تجھے طریقہ بتا دیا، تیرے اندر میں نے پانی کی مقدار گھٹا کے پیاس بڑھا دی تو روزانہ نیند میں تجھے پانی ہی پانی نظر آیا۔ جاؤ عشق مصطفیٰ کی اندر پیاس بڑھاؤ، کوئی دن ایسا نہیں آئے گا تجھے محبوب کا دیدار نہ ہو۔ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت ہے اس کو پڑھتے رہو، پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ ابھی میں پچھلے جمعہ بہاولپور میں تھا، آج بھی جمعہ ہے، وہاں میرا بیان تھا۔ اسی وقت رات کو ایک شہر کی مسجد میں نورپور میں ایک بزرگ آیا سفید ریش، اس نے کہا کہ آپ نے ایک مرتبہ یہاں درود پڑھوایا تھا اور اجازت دے کے چلے گئے۔ میں گھر گیا، جا کے درود پڑھتا رہا، یہی درود پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ مجھے آقا کا دیدار ہو گیا، اور جب دیدار ہوا میں اتنی خوش ہوا، میری شادی ہوئی میں خوش نہیں ہوا، بیٹا ہوا میں اتنی خوش نہیں ہوا، میں کبھی زندگی میں اتنی خوش نہیں ہوا جتنی مجھے آقا کے دیدار کی خوشی ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس خوشی میں کیا کروں، تو میرے دل میں آیا کہ میں مسجد بناتا ہوں۔ پھر میں نے مسجد کی زمین خرید کی، پھر میں نے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ پھر میرے دل میں آیا کہ جس ہستی نے مجھے اپنا جلوہ کرایا ہے تو میں ان کی قبر کی زیارت کیوں نہ کر رہا ہوں۔ پھر میں حج پہ چلا گیا، حج کر کے آیا،
اب میں نے مسجد مکمل کی ہے. کہنے لگا میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, ابھی تک میرا گھر کوئی نہیں ہے, میں لوگوں کے گھروں میں ٹھہرا ہوا ہوں. اللہ نے مجھے توفیق دی, میں نے ساری پونجی رب کے گھر پہ لگا دی ہے. شکر ادا کرے جن کو محبوب کا دیدار ہوتا ہے. من رآنی فی المنام فقد رأى الحق, جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے صحیح دیکھا. ومن رآنی یدخل معی فی الجنہ, فرمایا جس نے بھی مجھے خواب میں دیکھا وہ میرے ساتھ جنت میں ضرور جائے گا. تمنا کیا کریں, ایک تمنا یہ کریں کہ اللہ میں جب بھی موت آئے مدینے میں قبر ملے بقیع کی, آمین کہہ دیں. پھر جہاں بھی موت آ جائے گی تو فرشتے اٹھا کے بقیع لے جائیں گے. جب صحابہ مدینے کی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو رونے لگے, تڑپنے لگے, ہائے مدینہ چھوڑیں. کیسے چھوڑیں؟ جس مدینے کے لیے ہم نے کعبہ چھوڑ دیا, جس مدینے کے لیے ہم نے مکہ چھوڑ دیا, جس مدینے کے لیے ہم نے خاندان چھوڑ دیا, وطن چھوڑ دیا, اسباب چھوڑ دیے, تجارت چھوڑ دی, سب کچھ. آج مدینہ چھوڑیں تو پھر ہم مدینے کی موت سے تو محروم ہو جائیں گے. رات کو خواب میں دیکھا کہ بقیع سے فرشتے کچھ لوگوں کی میتیں نکالے جا رہی ہیں, کچھ کی لا لا کے ڈالے جا رہی ہیں. پتہ چلا جو بقیع کے لائق تھا وہ بقیع میں لائے گئے, جو بقیع کے لائق نہیں تھا اس کو دوسری جگہ منتقل ملائکہ کر رہی ہے. اگلے دن صحابہ مدینے سے نکلے اور مشرق تک اور مغرب تک نبی علیہ السلام کا دین کا پیغام لے کے پہنچے, اور آپ نے فرمایا میں محمد بھی تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اللہ کا دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچ نہ جائے. نبی کے غلاموں نے یہ عزم کیا. آج بھی ہماری ملک کی بڑی عظیم جماعت ہے تبلیغی, ان کا عزم ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک. جب میں پیرس میں گیا فرانس کے اندر تو میں نے کہا کوئی مسجد ہے؟ انہوں نے کہا ایک. میں نے کہا نہیں, 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں. انہوں نے کہا نہیں, تبلیغی جماعت کی محنت سے پیرس کے اندر 700 مساجد تیار ہو چکی ہیں. کافروں کے ملک میں 700 مساجد. یہ محنت ہے. آپ دین کی محنت کریں اور سالکین کے ساتھ جڑے رہیں. میں توبہ کی کلمات پڑھوں گا, آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائیں. پہلا اجتماع ہے, آپ کی بھرپور حاضری ہے. یقیناً اللہ راضی ہوا ہے تو ہمیں اکٹھا کیا ہے. مجھے یقین ہے, امید نہیں, یقین ہے. 2 باتیں ہیں. ہم کئی لوگ ہیں امید سے جی رہے ہیں, ہم کہتے نہیں ہم یقین سے جی رہے ہیں. جیسے صبح دن کا یقین ہے ایسے ہمیں اپنے مالک کے راضی ہونے کا بھی یقین ہے, ایسے بخشش کا بھی یقین ہے, ایسے خاتمہ بالخیر کا بھی یقین ہے, ایسے قبر کی آرام و سکون کا بھی یقین ہے, اور اسی طرح ہمیں قیامت کے دن اپنی بخشش و مغفرت کا, شفاعت کا بھی یقین ہے. انشاءاللہ یقین سے جیے. میں توبہ کروں گا تاکہ میں نے توبہ کی بات چلائی تھی. اللہ میری خطائیں بھی معاف کر دے, آپ کی بھی معاف کر دے. اس پروگرام سے اٹھے ہمارے پاس کوئی گناہ نہ ہو, اور کوئی نکاح گناہ ہمارے نیکیاں, گناہ لے کے آئے نیکیاں لے کے جائیں. پڑھے جو حضرات بیعت ہیں وہ تجدید کی نیت سے, جو بیعت ہونا چاہیں وہ ارادہ فرما لیں. جو کسی اور بزرگ سے بیعت ہیں سلسلوں میں ان کی بیعت برقرار رہے گی. پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے, کفر سے, بدعت سے, چوری سے, جھوٹ سے, زنا سے, غیبت سے, ہر گناہ سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مبارک ہو, میری اور آپ کی توبہ قبول ہو گئی, کیونکہ ہم یقین والے ہیں. شک گناہ ہے, گناہ معاف ہو گئے یقین ہے, نیکیوں میں بدل گئے وہ بھی یقین ہے. فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تصویر, زور کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف, عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف, مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی, عشاء کی نماز کے بعد استغفار. 5 گھر نمازوں کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ. اور آخری گزارش یہ ہے کہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد تقوی اختیار کریں گے نا. جھوٹ نہیں بولیں گے, جھوٹ عیب ہے, اور مسلمان اور جھوٹا
عیب ہے. قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے گا کہ ہم نے اس ہستی کا کلمہ پڑھا، لاج نہیں رکھی، جن کا تاج صادق الوعد الامین تھا. جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ بولنے سے اگر تمہیں بادشاہی ملتی ہو نا پھر بھی ٹھکرا دینا، کیونکہ سچ بول کے تجھے رب کی ذات ملنے والی، جنت ملنے والی. ہم سچ بولیں اور حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا. وعدہ کرتے ہیں نا اللہ رزق کی حلال نصیب فرمائیں گے. آپ ارادہ فرما لیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم انشاءاللہ ذکر و مراقبہ کرتے ہیں، اس کے بعد دعا ہو. تمام ساتھی آنکھیں بند کر لیں، زبان تالو سے لگا لیں، گردن جھکا لیں، دل کی طرف دل کو متوجہ فرما لیں رب ذوالجلال کی طرف، اور دل کے اندر یہ خیال جما کے بیٹھیں کہ اللہ پاک کی رحمت کا نزول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے ہمارے دل پہ ہو رہا ہے، اور ہمارے دل کی دھڑکن میں آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ. الہی مقصود ماتوئی اور ذاتوئی سقان الحب کا ساتھ الوصالی وقلت لخمرتی نحوی تعالی اللہ. میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی. میرا دل مچل رہا ہے تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے دنیا دو کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی. میرا دل مچل رہا ہے میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں. میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں. کاری نے مجھ کو سورا رحمان ہے سنائی. میرا دل مچل رہا ہے تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، اللہ تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا. میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی. میرا دل
مچل رہا ہے، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو دنیا والوں، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو دنیا والوں، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی، میرا دل مچل رہا ہے، تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے، تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے، میرے دل کی اجڑی بستی ایک پل میں ہے بسائی، میرا دل مچل رہا ہے۔ اللہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ الہ العالمین، اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ، اس تسلسل کو جاری و ساری فرما، جن حضرات نے خوب محنت کی، جوانوں نے، بزرگوں نے، ان کو جزا عطا فرما، تعاون کرنے والوں کی یا اللہ خدمات کو قبول فرما، سب کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، اس پروگرام کے اثرات دیر پا اہل علاقہ کو نصیب فرما، پورے عالم تک اس کی برکات پہنچا۔ الہ العالمین، ہم سب کی توبہ قبول فرما، اب توبہ پہ استقامت نصیب فرما یا اللہ، ہر گناہ خطا سے خود محفوظ فرما، نفس و شیطان کے حملوں سے بچا یا اللہ، دنیا کے حوادثات سے بھی بچا، پریشانیوں سے، غموں سے، دکھوں سے، الجھنوں سے بچا، بیماریوں سے، آزاریوں سے محفوظ فرما، نظر بد، سحر، جادو سے محفوظ فرما یا اللہ، اچانک کی بری خبر سے بچا، اچانک کی موت سے بھی محفوظ فرما، سب کا خاتمہ بالخیر، ایمان والا، کلمے والا نصیب فرما۔ الہ العالمین، جتنی بیمار ہیں سب کو صحت یاب فرما یا اللہ، جتنی ہم پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما یا اللہ، ہمارے مخالفین کو ہدایت عطا فرما، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ان کی قوتوں کو نصف نابود فرما، ان کے بری عزائم انہی کے اوپر لوٹا یا اللہ، حق و آسمانی تحفظ عطا فرما، علماء کا سایہ دیرگاہ سلامت فرما، مساجد، مدارس، خانقاہیں، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما یا اللہ، اہل علاقہ کے پر نظر کرم فرما، بے دینوں کو دین والا بنا، بے نمازیوں کو نمازی بنا، اتنی دلیات سے غافل ہیں رب کریم سب کو ذاکر و شاغل بنا یا اللہ، زندگی بھر کی مانگی ہوئی دعائیں قبول فرما اور آئندہ بھی قبولیت والی دعائیں نصیب فرما، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، اپنے محبوب کا دیدار ہمیں دنیا میں نصیب فرما۔ الہ العالمین، جب تک زندگی ہے کسی کا محتاج نہ فرما، ہم سب کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے خود پورا فرما، مسکین پرشیف کی خانقاہ کی حفاظت فرما، ادارے کی حفاظت فرما، تعمیرات میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما یا الہ العالمین، ہمارے زمداد کے اسفار کی حفاظت فرما، جو لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں ان کو بھی جزا عطا فرما
یا الہ العالمین ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو بے عیب اولاد نرینہ عطا فرما، جن کے بچے معذور ہیں صحت فرما، جن کی اولاد نہ فرمان ہے فرما بردار بنا، یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اچھے شریف اعلیٰ رشتے عطا فرما، ان کے راہوں میں جو رکاوٹیں ہیں دور فرما، جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا ان کی دعائیں قبول فرما، یا اللہ ہماری اس التجا کو قبول و مقبول فرما، سب کی آمین قبول فرما، اور اس آمین کے صدقے تمام زندگی کی آمین بھی قبول فرما، اور اخلاص نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، خشوع و خضوع نصیب فرما، عبادات کا شوق عطا فرما، ہر گناہ خطا سے یا اللہ میں نفرت عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ہماری نقشبندی جماعت کوٹری کی ان کی حفاظت فرما، ان کو مزید یا اللہ اتفاق و محبت نصیب فرما، ان کو روحانی اور دینی اور دنیاوی خوب ترقی عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی سيدنا محمد وعلى آله اصحابہ ذریاتہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔